میرا نام عائشہ ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ شادی سے پہلے میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہ کی تھی، بلکہ اب تک کی زندگی میں میرے پاس موبائل فون تک ہی نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میرا ہم سفر بھی بالکل میرے جیسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے اب تک اپنی ساری محبت اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی جب میری شادی عمر سے ہوئی۔ وہ بالکل پاک باز اور نیک انسان تھا۔ انہوں نے شادی سے پہلے میری تصویر تک نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا بھی تھا کہ اگر لڑکا ملنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے بہت شائستگی سے منع کر دیا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، اور میں اپنے رب کے حضور شکر بجا لائی تھی کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک نیت شوہر ملنے جا رہا ہے۔ دل میں ہزاروں مان لیے میں پیا سنگ رخصت ہو کر عمر کے گھر آ گئی تھی۔ ہماری شادی بھی بالکل اسلامی طریقے سے ہوئی تھی، مسجد میں نکاح اور پورے پردے میں تمام رسومات ویسے ہی جیسے میری خواہش تھی۔ پہلی رات وہ میرے کمرے میں آیا اور سلام کیا، کافی اچھی باتیں کی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ عمر نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی، ایسے جیسے کوئی ڈرونا خواب حق حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہو۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا کہ وہ کچھ بولیں گے، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے کوئی کفل لگ گیا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ایک دم کیا ہوا؟ ابھی تو اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں خون اترا، اور پھر وہ طوفان آ گیا جس نے میری ہستی کو ہلا ڈالا تھا۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے خوب مارا، میں معافیا مانگتی رہی، لیکن وہ بالکل نہ رکے تھے۔ ایک طرف وہ مجھے مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملے گی جو نیک ہوگی، جس کا ماضی صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، لیکن مجھے تم ملی۔ آخر میری خطا اتنا بری تو نہیں تھی کہ مجھے تم جیسے گھٹیا لڑکی ملتی۔ میں تو ان کی باتیں اور لب و لہجہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس بری طرح سے میرے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ میں فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنا سر ان کے جوتوں پر رکھ دیا۔ تب ان کے چلتے ہاتھ رکے، میرے آنسو پر اثر کر رہے تھے۔ ابھی ان کا ہاتھ رکا ہی تھا کہ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو پہلی ہی رات مجھ سے ایسے پیش آ رہے ہیں؟ میری اس بات پر انہوں نے زوروں کی تار کہکیاں لگایا اور کہا کہ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں، حالانکہ تم تو وہ ہو نا جو میری ہر ادا سے واقف ہے۔ تمہیں میرے غصے سے لے کر خوشی ہر رنگ کا پتہ ہے، پھر یہ ڈھوننگ کیوں کر رہی ہو؟ سندس پری عمر کے منہ سے یہ نام سن کر میں حیران ہوئی، اور پھر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی، بلکہ آپ تو کیا، میں نے اپنی زندگی میں اب تک کا ابا اور بھائی کے علاوہ کوئی مرد سے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے ان کے علاوہ کسی کو آج تک جانا ہے۔ میرے کردار کی گواہی تو میرا پورا خاندان دیتا ہے۔ میں وہ واحد لڑکی ہوں جس نے آج تک موبائل فون تک کا استعمال نہیں کیا۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں انہیں خوب سنا دی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس موبائل بھی نہ ہو؟ نہیں، اور بھی کئی لڑکوں سے بات کرتی تھی، تو وہ خط کے ذریعے سے تو نہیں ہوگا؟ تم پورے جہاں کو اپنی تصویریں بھیجتی رہی ہو اور آج کہہ رہی ہو کہ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ ان تصویروں والی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا ہو گیا تھا، اور میں نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی تصویر نہیں بنائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا موبائل کھولا اور پھر کچھ تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دی، اور وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہی میں تھی، الگ الگ دن، الگ الگ کپڑوں میں مسکراتے ہوئے۔ اور پھر مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ سب کے پیچھے کون تھا جو خود کو منظر سے غائب تھا، لیکن میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی آگ لگا چکی تھی۔ میں نے عمر سے کہا کہ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں نے کہانی بتانا شروع کی۔ ہم لوگ سب مشترکہ خاندان میں رہتے تھے، سارا بچپن چاچیوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ گزرا تھا، دلوں میں بھر بھر کر نفرتیں لیے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی سب لڑکیوں کے پاس موبائل تھا،
سوائے میرے، میں مدرسے جاتی تھی اور میرا دھیان ان سب خرافات کی طرف بالکل نہیں تھا، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ لیکن میری کزنز سویرا ہر قسم کے سوشل میڈیا پر تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اگر سوشل میڈیا پر آ جاؤ تو تہلکہ مچ جائے گا، اور پھر ہر بندہ بس تمہارے ہی سامنے دم پھرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہر بار میں سہولت سے انکار کر دیتی اور یہی کہتی کہ مجھے ان خلافات میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ہونا شروع ہوئی تھی۔ سویرا میرے پاس آتی اور کافی وقت کے ساتھ گزارتی، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی جن میں سوشل میڈیا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک اچھا تاثر تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ سدھر گئی ہے۔ اب اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹ کر مذہب کی طرف ہو گیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات تھی۔ اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی۔ اس کے پیار کا جواب میں نے دگنی چاہت سے دیا۔ لیکن پھر کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ میں آپ کی تصویریں بناؤں گی، آپ اتنی خوبصورت ہو، یہ اچھے لمحے ہمیں قید کرنے چاہیے۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ آپ کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ بچپن کی باتیں دل میں دبا کر بیٹھی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، اور پھر میں نے اپنی تصویریں کھنچوائی تھی اور اس دن ہم نے خوب مزہ کیا تھا۔ اب مجھے اس پر بھروسہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اکثر ساتھ رہتے تھے۔ سویرا کے پاس میری ہزاروں تصویریں تھیں اور اب وہ میری بہن سے بھی زیادہ عزیز تھی مجھے، اس لیے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں آج سمجھی تھی کہ آخر کیوں ایک دم سے وہ میرا ساتھ اتنے اچھے سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ جو سارا بچپن مجھ سے دور بھاگتی رہی اور میری غیبت کرتی رہی، اسے جب مجھ پر پیار آیا تھا، اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی مفاد تھا۔ میں نے ساری بات عمر کو بتا دی تھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس بھی لحاظ کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ سویرا نے آپ کی تصویریں ایک جگہ پر نہیں کی بلکہ بہت سی جگہ پر کی ہیں۔ کئی لڑکوں کے پاس آپ کی تصویریں ہوں گی۔ یہ بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔ تب مجھے عمر نے پوری بات بتائی کہ میں ان دنوں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا اور کافی بور ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تاکہ اپنی بوریت کو ختم کروں۔ اس لیے میں نے اکاؤنٹس بنائے اور پھر وہاں مجھے ایک لڑکی ملی جس کا نام سندس پریک تھا۔ وہ بہت اچھی اور بہت شوق تھی۔ اس نے مجھے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سارا دن میں اسے باتیں کرتا رہتا اور مجھے اتنی اس کی عادت ہو گئی تھی کہ جب وہ بات نہ کرتی تو میں پاگل سا ہو جاتا، مجھے الجھن ہوتی۔ دھیرے دھیرے وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جو کہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں اس پر کتنا منحصر تھا مجھے اب پتہ لگا تھا۔ تبھی میرے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ میں اس بری واش سے ملوں جس نے میری زندگی کو اتنا روشن کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے اسے دیکھنا ہے، لیکن وہ صاف مکر گئی تھی اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے دیکھیں، کیونکہ میں حسین نہیں ہوں اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ مجھے کوئی بھی دیکھے۔ اس کی بات پر مجھے بہت برا لگا تھا۔ بھلا کوئی اس کی اہمیت مجھ سے پوچھتا، وہ میرے لیے کیا تھی؟ اسے دنیا جو بھی کہتی ہو، لیکن وہ میرے لیے سب سے زیادہ حسین تھی، کیونکہ اس نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ میں اپنی ضد پر بستور قائم رہا کہ وہ جیسے بھی ہے مجھے اسے دیکھنا ہے۔ اس ضد کی وجہ سے وہ 3 دن تک غائب رہی۔ اس کی غیر موجودگی میں نے سوچا کہ اب اس سے ایسا کوئی بھی تقاضا نہیں کروں گا۔ وہ جیسی بھی حسین ہے یا نہیں ہے مجھے قبول ہے، کیونکہ محبت صورتوں سے نہیں کی جاتی۔ لیکن جب آئی تو اس کے بنا کوئی بات کیے پہلے مجھے تصویریں بھیجی اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے ٹھکرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ اب وہ اکثر مجھے تصویریں بھیجتی رہتی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک تھا، لیکن بس شوق میں آ کر میں نے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ لیکن میں نے جس اشتیاق سے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا مجھے ایک بڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سے لڑکے تھے جو مجھ جیسے ہی تھے، اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ ویسی ہی باتیں، ویسا ہی پیار اور ویسے ہی اظہار، سب ایک جیسا تھا، بس لوگ الگ الگ تھے۔ اس نے ایک نہیں کئی لڑکوں کو تصویریں بھیجی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میں بھی ایسے لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا ہوں۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں
تب اس نے کہا تو کیا ہوا؟ اچھا ہے جان گئے ہو، تو جیسے تو کئی لوگ ہیں جو میرے عشق میں پاگل ہیں۔ اس بڑی ٹھوکر کے بعد میں دنیا سے الگ ہو گیا تھا اور سوچا کہ اب میں نیک راہ پر چلوں گا تاکہ مجھے نیک شریک حیات ملے۔ عمر کی باتیں سن کر حقیقت مزید واضح ہو گئی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ آخر اس کا پردہ بھی فاش کر دیا جائے۔ میں اپنے میکے رہنے لگی اور وہاں میں نے دیکھا کہ سویرا ہمیشہ کی طرح مجھ سے ویسے ہی ملی تھی جیسے پہلے ملتی تھی۔ میں نے اسے چائے لانے کا کہا تو وہ فون وہیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ جیسا اس نے کیا میرے بھروسے کا فائدہ اٹھایا، میں نے بھی وہی کیا۔ وہ اپنا فون کھلا ہوا میرے سامنے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے موبائل کھولا اور پھر ہر چیز اپنے سامنے دیکھی۔ سویرا میرے لیے چائے لا کر آئی تھی تو اس نے مجھے اپنا فون پکڑے دیکھا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی تھی اور اپنا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن آج میں اسے کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی وہ میرے تصویروں کے ساتھ کرتی پھرتی ہے۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ بالکل ہی مکر گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے صاف کہا اگر وہ نہ مانی تو میں اس کا موبائل سب گھر والوں کے سامنے کھول کر دکھا دوں گی۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ میری دھمکی کام کر گئی تھی، اور پھر سویرا نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے بہت جگہ پر تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہوں۔ سب لوگ مجھے کالی کالی کہتے تھے، اس لیے جب سوشل میڈیا پر لوگ صرف مجھ سے بات کر کے میری تعریفیں کرنے لگے تو مجھے لگا کہ میں اتنی بھی عام نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہہ جائے۔ مجھ میں اعتماد آنے لگا تھا، لیکن تبھی سب لڑکوں نے مجھے دیکھنے کا اصرار شروع کر دیا تھا۔ میں مجبور ہو گئی کیونکہ مجھے اس تعریف اور ستائش کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اس سب سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے رنگ اور شکل کو لے کر میں اتنی جگہ دھتکاری جا چکی تھی جو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہاں بھی مجھے اس طرح کی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے تمہارا استعمال کیا اور سب کو تمہاری تصویریں دکھاتی رہی۔ یہ کہہ کر کہ وہ میرے پیروں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگی۔ میں سب کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں، میں اسے روتا چھوڑ کر گھر چلی آئی، کیونکہ میرا مقصد اپنے شوہر کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھا جو میں گھر جا چکی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ اس دن کے بعد میں اپنے میکے نہیں گئی تھی اور سوچتی ہوں کہ آخر لوگ ایسا بڑا دھوکہ کیسے لے لیتے ہیں کہ اگلے کی زندگی ہی تباہ کر دے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔